نیا سال آ چکا ہوا ہے اور نئے سال میں اگین سب اپنی جو محنت کر رہے ہیں لوگ اپنے جو کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوئے ہوئے ہیں. تو 3-4 باتیں بہت چھوٹی سی میں آپ لوگوں سے کروں گا. آج میرے ساتھ میری باقی پارٹنرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیم بیٹھی پوری, اور سب اپنا اپنا چھوٹا سا ایک جو بھی ان کا انٹروڈکشن ٹائپ ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا آپ کو چیزوں کو کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. لیکن میں آپ کو اگر بات کریں نا کامیابی سے ریگارڈنگ یا سکسیس سے ریگارڈنگ, تو میں آپ کو 2-4 چیزیں بتا دوں. جو شخص یہ سوچ کے نکلا ہے نا کہ یار میں 9 سے 5 کی نوکری کروں گا اور 9 سے 5 کی نوکری کر کے جو ہے میں پھر ایک دن جو ہے بہت جو زندگی میں جو ہے کوئی ریولیوشن لے آؤں گا اور ایسا کروں گا, تو یہ چیزیں ایسی پاسبل نہیں ہیں. اسپیشلی سیلس کی فیلڈ کے اندر اگر ہم بات کریں تو سیلس کی فیلڈ کے اندر 9 سے 5 کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں سیلس کی فیلڈ سیلس ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں پر آپ نے کتنے پیسے کمانے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو کتنا امیر کرنا ہے, یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ سب چیزیں آپ کی اپنے قسمت میں لکھی ہوئی ہیں کہ ہاں بھائی میں اتنی جان ماروں گا تو میں اتنے پیسے کماؤں گا. اس میں آپ کی لمیٹیشنز کوئی نہیں ہے, باؤنڈریز کوئی نہیں ہے, پہلی بات. لیکن جس بندے کے مائنڈ میں اسپیشل سیلس کے مائنڈ میں وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ یار صرف 9 سے 5 کی نوکری کروں گا اور 9 سے 5 کی نوکری کے اندر جو ہے میں بہت امیر ہو جاؤں گا, تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جس بندے کا مائنڈ سیٹ 9 سے 5 کی نوکری کا ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا, وہ سیلس نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی ایک نیچرل اور اتھینٹک بات ہے کہ آپ اگر سیلس کی فیلڈ میں اور آپ اگر سیلری کا سوچ کے یا آپ 9 to 5 کی جاب سوچ کے آئے ہوئے ہیں تو آپ بہت غلط فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں. سیم کیس کوئی شخص جو نکلے ہوتے ہیں روڈ پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے گاڑی اس لیے نہیں لی کیونکہ میرے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں, یا میں جو ہے کہ کہتے ہیں گھر اس کے لیے بنایا کہ فلاں کا تو حرام کے پیسے ہیں. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ہر بندے کے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ باقی محنتی بھی ہوتے ہیں, اور جو شخص محنت نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے یہ بات کرتا ہے. اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات کر لیں گے. میرے ساتھ رضوان بیٹھے ہوئے ہیں. رضوان آپ تھوڑا سا اس پہ گائڈ کریں, کیا آپ کرتے ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو بھائی منوج یار, آپ نے بڑی زبردست جو ہے ٹاپک کے اوپر آپ نے جو ہے غور کیا اور اس پہ آپ نے ڈسکس کیا. اس میں ایک بڑی جو ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ یار کہ میں آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے والد صاحب نے میری گورنمنٹ جاب کروائی اور اس وقت ایز اے اسسٹنٹ مجھے وہاں پہ ہائر کروایا ہے. تو جب میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ جو ہے وہ آفس کیا تو جب جا کے وہاں پہ صورتحال دیکھی تو میں نے انسان کے لیے سب سے زیادہ جو موٹیویشن اس سے لیتا ہوا انسان کا فادر ہی ہوتا ہے. جب میں نے اپنے والد صاحب پہ جا کے ٹیبل دیکھا تو وہاں پر وہ بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوئی ہیں, تو مجھے اپنے والد صاحب کو ڈھونڈنا پڑا کہ میرے والد صاحب کہاں بیٹھے. ابو نے بتایا کہ یار آج سے 30 سال پہلے میں نے جب اپنی نوکری اسٹارٹ کی تھی تو میں اسی ٹیبل پہ تھا. تو وہ میرے والد صاحب کا گریڈ تو بڑھ گیا, لیکن یہ ہے کہ ان کی کرسی, ان کی جگہ وہی تھی, وہی بیٹھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار کہ جو انسان بھی, چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو چاہے وہ پرائیویٹ جاب ہو, جب بھی انسان کسی کے ساتھ بیٹھ کے جب نوکری کرتا ہے تو اس کا جو ذہن ہے وہ بند ہو جاتا ہے. وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جب اس سے آگے نہیں سوچتا تو اس کے خواب نہیں ہوتے. جب اس کے خواب نہیں ہوتے تو وہ اپنی زندگی بہت ہی لمیٹڈ سورسز کے اندر گزارتا ہے, اور ہر وقت وہ روتا رہتا ہے کہ یار کہ کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں وہ کر لیتا. تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر کا خوف مارنا ہوتا ہے کہ یار کہ اگر میں نے نوکری نہ کی تو میں اپنے جو رننگ ایکسپینس ہے اس کو کس طرح سے میٹ کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار چاہے کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, کام ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ نیت کر لیں اور اللہ کی ذات پہ بلیو رکھیں, اللہ پاک آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں. کاروبار کریں, کوئی بھی کریں, کچھ بھی کریں, لیکن کاروبار کریں. اللہ پاک اس کو بالکل آپ نے رضوان بہت اچھی بات کی ہے, اور یہ بالکل ان کی میں بات کے ساتھ 100% جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں. آپ نیت کر لیں. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, جب آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, تو اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہوتا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ فراڈ کر رہے ہیں, آپ کوئی اور کام نہ کریں, آپ ویلے بیٹھے نکمے ہو جائیں. وہ سب اللہ کی اجازت ہوتی ہے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی سزا ہے وہ آخرت پہ دے گا. لیکن یہ چیزیں ہرگز نہیں ہوتی. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جو رضوان نے کہا کہ آپ نے اپنے اسٹینڈرڈ کو امپروو کرنا ہے. جو شخص اپنے آپ کو, دیکھیں غریب پیدا ہونا بری بات نہیں ہے, آپ کے بس میں نہیں تھا, لیکن اگر آپ غریب مر گئے ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے, اور یہ آپ کی نالائکی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اپنی 30 سال 40 سال 50 سال یا 70 سال کی زندگی میں اس لیول سے اس لیول تک بھی نہیں آئے, تو یہ بہت ہی آپ کی نالائکی اور یہ آپ کی, میں سمجھ سکتا ہوں کہ
आप ही का ही कसूर है इसके अंदर, इसमें कौन किसी का कसूर नहीं है। हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ती है। वली से थोड़ा सा इसके बारे में पूछूंगा कि वली आप थोड़ा सा मुझे इस बात के बारे बताएं कि आप क्या समझते हैं, मतलब एक कामयाब शख्स के क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी बेहतर चीज़ें हैं उसके लिए, आप क्या समझते हैं? अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो भी आप काम कर रही हैं उसमें कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप चाहे जो भी काम कर रही हैं, अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं तो ये दोनों चीज़ें उस टैलेंटेड ना होने की कमी पूरी कर देंगी। तो हार्ड वर्क करें और कंसिस्टेंट रहें। बिल्कुल वली ने भी बिल्कुल सही बात की है कि कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप कभी भी याद रखिएगा किसी भी काम के पीछे पड़ जाएं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने, यार आप कहते हैं कि मैंने जिम जाना है, मैंने बॉडी बनानी है, तो आप रोज़ाना जिम जाना शुरू कर दें और आप 5-5, 10-10 मिनट की एक्सरसाइज भी शुरू कर दें ना, तो 3 साल 4 साल बाद आपकी बॉडी कुछ ना कुछ ट्यून अप हो जाएगी। आप किसी काम के पीछे, आपने पतले होना है, आप कहें कि मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल डाइटिंग में, आप किसी काम के पीछे भी कंसिस्टेंट हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको उसमें बहुत कामयाब करेगा। आखिर में उस्मान से भी इनकी राय ले लेते हैं। उस्मान, आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर ब्रीफ कर दें कि आपके क्या इसमें है। यार अनुज देखो, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं अनुज ने भी, रिजवान ने भी और वली ने भी, लेकिन मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान काम क्यों करता है। एक सबसे बड़ी बात जो होती है ना, डेफिनेटली वो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे देखना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, इस वजह से वो काम करता है, हार्ड वर्किंग करता है, जो भी करता है, वॉट, ठीक है। तो मेरे नज़दीक जो है वो सक्सेस जो है ना, अब सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, बट मेरे नज़दीक जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो ये है कि सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी एंड इट्स रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, विजिलेंस एंड री इवेल्यूएशन। तो जो भी बंदा चाहता है कि यार मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो वो इन 3 चीज़ों के ऊपर, एक कॉन्स्टेंट एफर्ट के ऊपर, विजिलेंस हो और री वैल्यूएशन हो, तो तब ही वो कामयाब हो सकता है। और अपनी कामयाबी में अपने रब को कभी नहीं भूलना, अल्लाह ताला को अपने कामों में शामिल हाल करो और उसके साथ अपना दोस्त, उसको अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि वो वाहिद दोस्त है जो बेलॉस होकर आपके लिए फैसले करे। That's it. बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है उस्मान साहब ने, बहुत अच्छी बात की है। तो थोड़ी सी मैं एंड पे यही बात करूँगा कि देखें, आप मेहनत करें और सिला और जो उसका आपका रिज़ल्ट है वो खुदा की ज़ात पे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं आपको सच बता दूं, जो शख्स सुबह रोज़ उठता है, नमाज़ पढ़ता है, नाश्ता करता है, तैयार होता है, अपने जो है हसूल रिज़्क़ के लिए निकलता है, ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा उसको नाउमीद कर दे, ऐसा हो नहीं सकता खुदा उसको नाकाम कर दे, ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा उसकी साथ ज्यादती करे। तो यही बात थी आज के दिन में कि जो लोग अभी भी डीमोटिवेट हैं, जो समझते हैं कि नहीं यार हमसे कुछ नहीं हो सकता, डीमोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत करें, कोशिश करें, किसी चीज़ को पकड़ लें। आपको ये नहीं है कि आपने रियल एस्टेट को पकड़ लिया है, आपने किसी सेल्स की फील्ड को पकड़ लिया है, आप किसी फील्ड को पकड़ लें जिस चीज़ में आपका दिल करता है। आपका गिटार बजाने में दिल करता है, आप गिटार इस लेवल का बजाएं कि आपसे बेस्ट कोई गिटार ना बजा सके। आप मूची हैं तो आप इस लेवल का जूता सीना शुरू कर दें कि आपसे लेवल का कोई बंदा ना काम कर सके। आप किसी फील्ड को पकड़ लें, फैशन डिज़ाइनिंग पकड़ लें, रियल एस्टेट पकड़ लें, जो दिल में आता पकड़ लें, लेकिन कंसिस्टेंट हो जाए, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब रखेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। हम सबके खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।